اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ البقرہ کی الحمدللہ 29 آیات کمپلیٹ ہو گئیں اور اب آج آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک کا ترجمہ اور تفصیل۔ آیت نمبر 30 سے 39 تک میں پروردگار عالم نے حضرت آدم یعنی جو سب سے پہلے انسان تھے ان کی خلقت کی کیفیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں روئے زمین پر ایک جانشین اور حاکم مقرر کرنے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کہا پروردگار کیا ایسے شخص کو مقرر کرے گا جو زمین پر فساد اور خوریزی کرے گا؟ ہم تیری تسبیح اور حمد بجا لاتے ہیں۔ اس پر پروردگار عالم نے فرمایا میں حقائق کو جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ گزشتہ آیات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ پروردگار عالم نے زمین کی تمام نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور ان آیات میں رسمی طور پر انسان کی رہبری اور اس کی خلافت کی تشریح کی گئی ہے، اور انسان کی روحانی حیثیت کو واضح کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ان تمام احسانات کے لائق تھا جو پروردگار عالم نے اس کو عطا کیے۔ تو جب پروردگار عالم نے فرشتوں کے درمیان میں یہ اعلان کیا کہ میں اپنا ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے بے ساختہ کہا کہ پروردگار تو اسے بنا رہا ہے کہ جو زمین میں فساد برپا کرے گا۔ تو فرشتوں نے یہ کیوں کہا؟ فرشتوں نے یہ اس لیے کہا، مفسرین کا کہنا ہے کہ جناب آدم روئے زمین کی پہلی مخلوق نہیں تھے، بلکہ اس سے پہلے بھی دیگر مخلوقات تھیں کہ جنہوں نے جھگڑے کیے، خون ریزی مچائی، قتل و غارت گری ہوئی۔ تو اس مخلوق کی بری حرکتوں کی وجہ سے فرشتوں کی یہ خیال جو ہے وہ نسل آدم کے سلسلے میں بھی قائم ہوا۔ تو فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ اگر مقصد عبادت اور بندگی ہے تو اس کے حقدار ہم زیادہ ہیں۔ جبھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور ہم تیری عبادتیں کرتے ہیں، لہٰذا ہم سب سے زیادہ خلافت کے لائق ہیں۔ لیکن فرشتے اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کے وجود میں کسی بھی قسم کی خواہشات نفسانی موجود نہیں ہیں، جبکہ انسان جو ہے وہ ہر طرف سے خواہشات میں گھرا ہوا ہے، اور شیطان ہر وقت اور ہر طرف سے اس کے دماغ میں دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ لہٰذا ان کی عبادت میں اور انسان کی عبادت میں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ کہاں وہ اطاعت اور فرما برداری کا ایک طوفان کے جو فرشتوں کے اندر موجزن تھا، اور کہاں عبادت ان انسانوں کی کہ جن کو ہر طرف سے جن کے ارد گرد شیطان کے بہکاوے، وسوسے اور خواہشات کے طوفان ہیں۔ تو فرشتوں کو یہ کہاں معلوم تھا کہ اس نسل آدم سے رسول خدا جیسے سارے انبیاء، مرسلین اور خود رسول خدا اور ائمہ معصومین، تمام معصومین آئیں گے، صالح بندے آئیں گے، کتنے شہداء ہوں گے، کتنی بہترین خواتین نکلیں گی کہ جو ہر وقت اپنے آپ کو پروردگار عالم کی راہ میں پیش کرنے کے لیے تیار رہیں گے اور پیش کریں گے اور اس کے راستے میں قربانیاں دیں گے۔ تو ایسے افراد ہوں گے وہ کہ جن کے غور و فکر کی ایک گھڑی فرشتوں کی سالہ سال کے عبادت کے برابر ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی میں جانتا ہوں کہ اس نسل آدم میں کیسی کیسی ہستیاں ہوں گی کہ جو انسانیت کے کتنے بلند مرتبے کے اوپر فائز ہوں گی کہ جس کے اوپر انسانیت فخر کرے۔ اس کے بعد آیت نمبر 31، پھر علم اسما سب کا سب آدم کو سکھایا، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر سچ کہتے ہو تو بتاؤ کہ ان کے نام کیا ہیں۔ تو پروردگار عالم کے لطف و کرم سے جناب آدم کو تمام اسماء یعنی پوری کائنات کے جتنے بھی حقائق تھے، جتنے اسرار تھے، ان سب کی تعلیم دی گئی۔ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسماء سے مراد زمینیں، پہاڑ، درے، وادیاں، غرض یہ کہ تمام موجودات تھے۔ اس کے بعد امام اس فرش کی طرف نگاہ کی امام نے کہ جو آپ کے نیچے بچھا ہوا تھا، فرمایا یہاں تک کہ یہ فرش بھی ان امور میں سے ہے کہ خدا نے جن کی آدم کو تعلیم دی، یعنی کہ ہر چیز کی جناب آدم کو تعلیم دی گئی۔ اور اس کے علاوہ دوسرے روایت میں ہے کہ ان اسماء سے مراد انبیاء، خدا کے نام، اور محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، باقی ائمہ، اولاد امام حسین کے نام اور ان کے شیعوں کے نام تھے۔ پھر اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ واللہ وہ اسماء ہم ہیں، کسی بندے کا کوئی عمل بغیر ہماری معرفت کے قبول نہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کو محمد و آل محمد کے نور دکھائے،
اور فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کے نام مجھے بتلا دو، اور چونکہ ان کے نام بتانے سے فرشتے عاجز رہے تو ان کی خوبیوں کو کیا سمجھتے، اسی لیے اپنے علم کو محدود ہونے کا انہوں نے اقرار کیا۔ تو اب ان اسماء میں کے سلسلے میں جو مختلف روایتیں ہیں اور معصومین سے ہی ہیں، تو ان ساری تفاسیر کی جمع ممکن ہے کہ سب سے پہلے محمد علیہ محمد کا نور دکھایا، اور پھر ان کے نام تعلیم کیے، پھر ان کے آگے کے ان کے شیعوں کے اولاد امام حسین علیہ السلام کے نام تعلیم کیے، اور پھر اس کے بعد ان کی معرفت عطا فرمائی، اور پھر دنیا کی ہر چیز کا، جیسے کہ امام نے فرمایا کہ میری نیچے کا فرش تک جو ہے اس تک کی تعلیم دی، ان تمام چیزوں کا کہ جناب آدم کو جب کسی چیز کی ضرورت پڑے تو انہیں اس چیز کا نام پتہ ہو کہ وہ کیا چیز چاہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جناب آدم کو ان کے بارے میں پروردگار عالم نے علم دیا، اور جب ان کو یہ علم مل گیا تو فرشتوں سے جب پوچھا کہ بتاؤ، یہ بتاؤ تم، اور فرشتے نہیں بتا سکے تو پھر انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ اور اگلی آیت میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 32 میں، کہ فرشتوں نے کہا تو پاک و منزہ ہے، جو تو نے ہمیں تعلیم دی ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، تو حکیم اور دانا ہے بے شک۔ پھر آیت نمبر 33، پروردگار عالم نے فرمایا اے آدم انہیں ان موجودات کے ناموں اور اسرار سے آگاہ کر دو۔ جب انہوں نے انہیں آگاہ کر دیا تو خدا نے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہوں، اور تم جن چیزوں کو ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو انہیں بھی جانتا ہوں۔ تو پروردگار عالم نے جب فرشتوں سے پوچھ لیا تو پھر جناب آدم کی باری آئی، اور وہ ملائکہ کے سامنے سارے جتنے بھی موجودات ہیں ان کا نام لیں اور ان کے سار بیان کریں، اور جب جناب آدم نے سب بیان کر دیا تو اس موقع کے اوپر ملائکہ نے انسان کی وسیع معلومات اور اس کی حکمت و دانائی کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اور ان کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ صرف یہی زمین پر خلافت کی اہلیت رکھتا ہے۔ پھر پروردگار عالم کا یہ کہنا کہ جو کچھ تم اپنے اندر چھپائے ہوئے ہو وہ اس بات کی نشاندہی کہ فرشتوں نے جو کچھ ظاہر کیا تھا اس کے علاوہ کچھ دل میں بھی چھپائے ہوئے تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ابلیس کے غرور و تکبر کی طرف اشارہ ہے کہ جو ان دنوں ملائکہ کی صف میں ہی رہتا تھا، اور وہ بھی مخاطبوں میں شامل تھا، اور اس نے اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ وہ حضرت آدم کے سامنے ہرگز سر نہیں جھکائے گا۔ تو پروردگار عالم ابلیس کے دل کی کیفیت کو جانتا تھا۔ اب سوال یہ کہ اس موقع کے اوپر جو ذہن میں آ سکتا ہے وہ پہلا یہ کہ خداوند عالم نے حضرت آدم کو کس طرح ان علوم کی تعلیم دی تھی، اور دوسرا سوال یہ کہ اگر ان علوم کی فرشتوں کو بھی تعلیم دے دیتا تو وہ بھی حضرت آدم والی فضیلت حاصل کر لیتے۔ یہ جناب آدم کے لیے کون سا افتخار اور اعزاز تھا کہ جو فرشتوں کو نہیں مل سکتا تھا؟ تو اس میں پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ علم، یہ آگاہی جو ہے جناب آدم کی طبیعت میں قرار دی تھی، یعنی کہ جب وہ اس کائنات کی تخلیق میں مصروف تھا اسی وقت اس نے یہ خصوصیات جو ہیں فطری طور کے اوپر انسان کے مزاج میں رکھ دی تھی تاکہ وہ بات کر سکیں اس علم کے مطابق۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ملائکہ کی خلقت ایک خاص قسم کی خلقت ہے جس میں یہ تمام علوم حاصل کرنے کی استعداد نہیں ہے، وہ ایک اور مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ان کی تخلیق نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس امتحان کے بعد ملائکہ حقیقت کو سمجھ گئے، حقیقت حال کو، اور انہوں نے قبول کر لیا۔ پہلے شاید وہ یہ سوچتے کہ اس مقصد کی اہلیت ان میں بھی ہے، مگر خدا نے علم اسما کے امتحان سے حضرت آدم اور ان کی صلاحیتوں کے فرق کو واضح کر دیا، اور اسی لیے اس نے کہا کہ جو تم دل میں رکھتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو میں ہر چیز سے واقف ہوں۔ اس وقت جو بھی شکوک و شبہات اور جو کچھ چیزیں فرشتوں کی خواہش، جو کچھ چیزیں بھی تھیں فرشتوں کے دلوں میں تھیں، وہ سب چیزیں پروردگار عالم جانتا تھا، اور شیطان آگے کیا اظہار کرے گا اس کو یہ بھی معلوم تھا۔ تو پروردگار عالم کے علم میں تو سب کچھ ہے، وہ ہمارے ظاہر باطن ہر چیز سے آگاہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 34، اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ و خضوع کرو تو شیطان کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کر کے نافرمانی کی وجہ سے کافروں میں سے ہو گیا۔ اب پروردگار عالم نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ جناب آدم کے سامنے سجدہ کریں تو سب نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن شیطان نے، ابلیس نے نہیں کی، مخالفت کی۔ کیوں مخالفت کی اس نے؟ اس کی مخالفت کا سبب جو ہے وہ اس کا غرور تھا، اس کا کبر تھا، اور اس کا خاص تعصب تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ میں
آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، آگ کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، مٹی کا مرتبہ پست ہوتا ہے، لہذا اس سے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا جانا چاہیے، بلکہ آدم کو سجدہ کرنا چاہیے اور اس کا سجدہ یعنی شیطان کے آگے حضرت آدم کو سجدہ کرنا چاہیے۔ اس طرح سے اس نے اپنے غرور کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے ایک عمر کی یعنی کہ کب سے وہ عبادتیں کر رہا تھا اس نے اس سب کو برباد کر دیا۔ اور پھر جناب آدم کے سامنے جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اس کے لیے یہ سوال پیدا ہوا کہ سجدہ خدا کے لیے تھا کہ جناب آدم کے لیے تھا؟ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سجدہ جس کے معنی عبادت و پرستش ہے صرف خدا کے لیے، کیونکہ پروردگار عالم کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور توحید کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، لہذا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ملائکہ نے جناب آدم کے لیے سجدہ عبادت نہیں کیا بلکہ یہ سجدہ خدا کے لیے تھا۔ امام علی بن موسی رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے اس کے بارے میں جو بیان کیا وہ اس طرح ہمارے پاس آیا کہ امام فرماتے ہیں فرشتوں کا سجدہ ایک طرف سے خدا کی عبادت تھا اور دوسری طرف آدم کا اکرام اور احترام، کیونکہ ہم صلب آدم میں موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال اس واقعے اور فرشتوں کے امتحان کے بعد حضرت آدم اور ان کی بیوی کو حکم دیا گیا کہ وہ بہشت میں سکونت اختیار کریں، یعنی بہشت میں رہیں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے اگلی آیت میں کہ ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور اس کی فراوان نعمتوں میں سے جو چاہو کھاؤ، لیکن اس مخصوص درخت کے نزدیک نہیں جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر آیت نمبر 36 پر شیطان ان کی لغزش کا سبب بنا اور جس بہشت میں وہ رہتے تھے انہیں وہاں سے نکال دیا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا کہ سب کے سب زمین کی طرف چلے جاؤ، اس حالت میں کہ تم میں سے بعض دوسروں کے دشمن ہوں گے۔ زمین تمہارے ایک مدت معین کے لیے قرارگاہ ہے اور فائدہ اٹھانے کا وسیلہ ہے۔ اب یہاں پہ وہ منزل آئی کہ جہاں پہ پروردگار عالم نے جناب آدم کو منع کیا تھا ایک درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے، ادھر شیطان نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ حضرت آدم کو اور اولاد آدم کو گمراہ کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ وہ اپنے وسوسے پیدا کرنے میں ان کے دلوں میں مشغول ہو گیا، جیسے کہ باقی آیات قرآن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے حضرت آدم کو اطمینان دلایا کہ اگر اس درخت سے کچھ کھا لیں گے تو وہ اور ان کی بیوی فرشتے بن جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، یہاں تک کہ اس نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو بالآخر شیطان نے دونوں کو بہلایا پھسلایا اور جس بہشت میں وہ رہتے تھے اس سے باہر نکالوا دیا۔ قرآن کے الفاظ میں اس بہشت سے جو اطمینان و آسائش کا مرکز تھی اور رنج و غم سے دور تھی شیطان کے دھوکے میں آ کر نکالے گئے۔ اور پھر جیسا کہ آگے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انہیں حکم دیا کہ زمین پر اتر جاؤ جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے، یعنی ایک دوسرے کے دشمن سے کیا مطلب تھا کہ حضرت آدم و حوا ایک طرف اور شیطان دوسری طرف۔ اور پھر اس کے بعد مزید فرمایا کہ تمہارے لیے ایک مدت معین تک زمین میں قرارگاہ ہے کہ جس سے تم نفع حاصل کر سکو گے۔ اب یہ وہ مقام تھا کہ جہاں جناب آدم متوجہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور بہشت کی آرام دہ نعمتوں سے مالا مال ماحول سے شیطانی وسوسے کی وجہ سے اس کی باتوں میں آ کر اس کے کہنے میں آ کر جو ہے وہ نکالے جا رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ بہت ہی زحمت اور مشقت کے ماحول میں جا کر رہنا پڑے گا۔ تو اب یہاں پر کچھ چیزیں جن کو کلیئر کر دیا جائے۔ پہلی چیز یہ کہ جناب آدم کس جنت میں تھے؟ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہی جنت تھی کہ جو نیک اور پاک لوگوں کی وعدہ گاہ ہے، لیکن ظاہر یہ ہے تمام چیزوں سے ہوتا ہے جب اس کی ہم تفصیل میں جاتے ہیں، اس کو غور کرتے ہیں، اس کے اوپر فکر کرتے ہیں کہ یہ وہ بہشت نہیں تھی بلکہ زمین کے سرسبز علاقوں میں سے نعمات سے مالا مال ایک روح پرور مقام تھا، کیونکہ اول تو وہ بہشت کے جس کا وعدہ قیامت کے ساتھ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، جاویدانی نعمت ہے اور اس سے باہر نکلنا ممکن نہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ ابلیس، یہ بیمان ابلیس، یہ پروردگار عالم کا منکر ابلیس اس بہشت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ اس کو تو وہاں سے نکالا جا چکا تھا۔ اصلی بہشت میں کوئی وسوسہ شیطانی نہیں ہوگا، نہ خدا کی نافرمانی ہوگی، وہاں تو سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جہاں اس قسم کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی۔ تیسرے یہ کہ اہل بیت سے منقول روایات میں اس موضوع کو بہت ہی واضح طور کے اوپر بیان کیا گیا ہے۔
ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جناب آدم کی بہشت کے متعلق سوال کیا تو امام نے جواب میں فرمایا دنیا کے باغوں میں سے ایک باغ تھا جس پر آفتاب و ماہتاب کی روشنی پڑتی تھی، اگر آخرت کی جنتوں میں سے ہوتی تو کبھی بھی اس سے باہر نہ نکالے جاتے۔ اب ایک سوال یہ کہ حضرت آدم کا گناہ کیا تھا، تو ظاہری سی بات جناب آدم اس مقام کے علاوہ کہ جو پروردگار عالم نے آیات میں بیان کیا ہے معرفت اور تقوی کے لحاظ سے بھی بہت بلند مقام کے اوپر فائز تھے، وہ خدا کے نمائندے تھے زمین پر، وہ فرشتوں کے معلم تھے، وہ ایک عظیم انسان تھے، اور ان تمام انسانی خصوصیات کے ساتھ ساتھ وہ پیغمبر تھے، اور ہر پیغمبر معصوم ہوتا ہے، لہٰذا ان سے جو کچھ سرزد ہوا وہ گناہ نہیں بلکہ ترک اولا تھا۔ جس طریقے سے جس کو کہتے ہیں مشکل لفظ ہے لیکن اس کی جب تفصیل بیان کروں گی تو اس کی سمجھ میں آنا آسان ہوگا کہ نہیں ہے ارشادی، جیسے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کسی سے یعنی خدا کی یہ نہیں، یعنی خدا کی جو بات نہیں مانی گئی یہ نہیں ارشادی میں شمار ہوتی ہے، جیسے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ فلاں غذا نہیں کھاؤ ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے۔ خدا نے بھی جناب آدم سے فرمایا کہ اگر اس درخت کے پاس سے کچھ کھا لیا تو بہشت سے باہر نکلنا پڑے گا اور رنج و تکلیف میں مبتلا ہونا پڑے گا، لہٰذا جناب آدم نے حکم خدا کی مخالفت نہیں کی بلکہ اسی نہیں ارشادی کی مخالفت کی، اور پھر ان کو اس کی وجہ سے جو ہے وہ باہر آنا پڑا۔ اور بنیادی طور کے اوپر جنت جو ہے وہ تکلیف کی جگہ نہیں تھی بلکہ وہ زمین جو ہے جناب آدم کے لیے ایک آزمائش اور تیاری کا زمانہ تھی، اور یہ پروردگار عالم کے حکم کی نہیں جو جناب آدم نے کی، جس کو نہیں ارشادی کہیں گے، یہ صرف آزمائش کا پہلو رکھتی تھی۔ اب اس پہ بھی نظر ڈالیں کہ قرآن میں شیطان سے کیا مراد ہے۔ شیطان جو ہے لفظ شیطان ہر موذی، گمراہ، باغی اور سرکش انسان کو کہتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ غیر انسان ہو۔ جیسے کہ قرآن میں شیطان کسی خاص موجود کے لیے نہیں بولا گیا بلکہ مفسد اور شریر انسانوں کو شیطان کہا گیا، جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 112 میں ہے کہ اسی طرح ہر نبی کے لیے ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن قرار دیا، تو ابلیس کو بھی شیطان کہا گیا اور اس کی شرارت اور فساد کے باعث اس کو شیطان کہا گیا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات لفظ شیطان جراثیم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً امیر المومنین اور ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں برتن کے ٹوٹے ہوئے حصے اور دستے کی جگہ سے پانی نہ پیو کیونکہ دستے کی جگہ اور ٹوٹے ہوئے حصے پر شیطان بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دستے اور کوزے کے ٹوٹے ہوئے یعنی جو گلاس ہوتا ہے یا کپ ہوتا ہے اس کے ٹوٹے ہوئے مقام سے پانی نہ پیو کیونکہ یہ شیطانوں کے پینے کی جگہ ہے۔ پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے کہ مونچھوں کے بال بڑے نہ رکھو کیونکہ شیطان اسے اپنی زندگی کے لیے جائے امن سمجھتا ہے اور اس میں چھپ کر بیٹھتا ہے۔ تو شیطان کے مختلف معنی ہیں۔ اب ایک اور سوال جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ خدا نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جب شیطان کا کام گمراہ کرنا تھا تو اللہ نے اس کو پیدا ہی کیوں کیا تاکہ دنیا میں سب کچھ صحیح رہتا، شیطان ہوتا ہی نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ شیطان کو اللہ نے شیطان نہیں پیدا کیا، شیطان بنا کے نہیں پیدا کیا، جیسے کہ شیطان کی بھی ڈیفینیشن بیان کی ہے، بلکہ وہ سالہ سال سے ملائکہ کے ساتھ رہا اور پاک فطرت تھا اور اس کی اپنی پوری تاریخ ہے کہ وہ کتنا متقی اور پرہیزگار تھا، اور اسی وجہ سے اس کو ملائکہ میں سب سے بلند مقام پہ جناب جبرائیل کے ساتھ رکھا پروردگار عالم نے، لیکن اس نے اپنی آزادی کا غلط فائدہ اٹھایا اور تکبر کیا، اپنے عہدے سے تکبر کیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کا حکم ماننے سے منکر ہوا اور پھر وہ اس کے درگاہ سے بارگاہ سے نکالا گیا۔ دوسرے یہ کہ جب نظام خلقت کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں جو راہ حق کے اوپر گامزن رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے نہ صرف یہ کہ شیطان کا وجود مضر اور نقصان دہ نہیں ہے بلکہ وہ اپنے مضبوط ایمان پر قائم رہ کر شیطان کو شکست دے دیتے ہیں، اور اس طرح سے کمزور ایمان والے جو ہیں وہ شیطان کو شکست دینے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس وجہ سے کمزور ایمان اور مضبوط ایمان والوں کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے کہا تھا جب شیطان نے مدت مانگی تھی کہ جو میرے نیک بندے ہیں، جو میرے متقی و پرہیزگار بندے ہیں وہ کبھی بھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو جو متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں کہ جن کی نظر میں اللہ کی عبادت اور اللہ کا مقام اور وہ اس کے احکامات کے اوپر تعمیل بہت جو اپنے ضروری سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی نیک کام سے روک رہا ہے تو وہ شیطان ہے، اگر ہمیں کوئی برے کام کی طرف متوجہ کر رہا ہے تو یہ شیطان کا کام ہے۔
لہٰذا وہ ہر وقت اس سے الرٹ رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کی گمراہی سے بچاتے ہیں۔ تو یہیں پہ تو واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے، یہیں سے تو جنت اور جہنم کا بھی فرق واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات پہ کون عمل کرتا ہے اور شیطان کس کو بہکانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے کبھی بھی شیطان کے بہکانے میں نہیں آتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 37، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات حاصل کیے اور ان کے ذریعے توبہ کی، اور خداوند عالم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ خداوند عالم تواب اور رحیم ہے بے شک۔ آیت نمبر 38، ہم نے کہا سب کے سب زمین کی طرف اتر جاؤ، جس وقت میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی اس وقت جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 39، اور جو لوگ کافر ہو جائیں اور ہماری آیات کی تکذیب کریں وہ اہل دوزخ ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اب ان سارے واقعات کے بعد جناب آدم کو جب زمین کی طرف حکم مل گیا جانے کا، تو اب جناب آدم جو ہے وہ اپنے غلطی جو ترک اولا ان سے سرزد ہوا تھا اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور ایسی توجہ تھی وہ کہ جو ندامت اور حسرت کا ایک پہاڑ لیے ہوئے تھی، اور اس وقت خدا کا لطف و کرم بھی ان کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ اور جیسا کہ قرآن نے آیات میں کہا کہ حضرت آدم اپنے پروردگار سے انہوں نے کچھ کلمات حاصل کیے جو بہت مؤثر اور انقلاب خیز تھے، اور ان کے ساتھ توبہ کی، اور خدا نے بھی ان کی توبہ کو قبول کر لیا کیونکہ وہ تواب الرحیم ہے۔ تو توبہ کے اصلی معنی کیا ہیں؟ بازگشت، اور قرآن کی زبان میں گناہ سے واپسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس صورت میں کہ جب توبہ کا لفظ کسی شخص کے لیے جب استعمال کیا جائے، اور کبھی کبھی یہ لفظ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے، وہاں اس کا مفہوم ہوتا ہے رحمت کی طرف واپس پلٹنا، بازگشت، یعنی وہ رحمت جو گناہ کی وجہ سے یا ترک اولا کی وجہ سے بندے سے سلب کر لی گئی تھی، روک لی گئی تھی، اب اطاعت اور بندگی کے راستے کی طرف واپس پلٹنے کی وجہ سے اس کو واپس لوٹا دی گئی ہے۔ اور اسی لیے خدا کے لیے تواب یعنی بہت زیادہ رحمت کی طرف لوٹنے والے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا۔ تو توبہ خدا اور بندے کے درمیان ایک لفظ مشترک ہے۔ جب یہ صفت بندوں کے لیے ہو تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف پلٹتے ہیں، کیونکہ ہر گناہ کرنے والا دراصل اپنے پروردگار سے بھاگتا ہے، اور پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی طرف واپس لوٹ آتا ہے، اور گناہ کے وقت خدا بھی ان سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اور جب یہ صفت خدا کے لیے استعمال ہو تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لطف، رحمت اور محبت کی نظر ان کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ کوئی فعل حرام انجام نہیں ہوا تھا، ترک اولا ہوا تھا، لیکن یہی ترک اولا ان کی نافرمانی میں شمار ہوتا ہے، لہذا فوراً اپنی کیفیت کی طرف متوجہ ہوئے اور پروردگار عالم سے توبہ کی۔ اب انہوں نے توبہ کن الفاظ میں کی، کون سے الفاظ ان کے اوپر، کلمات ان کے اوپر القاء کیے گئے، ان کو بتائے گئے، تو اس کے لیے جو مشہور کلمات ہیں وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں بیان کیے گئے ہیں کہ ان دونوں نے کہا، یعنی جناب آدم اور حوا نے، کہ خدایا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارے میں رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اہل بیت کی جانب سے جو ہم تک روایات پہنچتی ہیں اس میں منقول ہے کہ کلمات سے مراد خدا کی بہترین مخلوق کے ناموں کی تعلیم تھی، یعنی محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام۔ حضرت آدم نے ان کلمات کے وسیلے سے پروردگار عالم کی بارگاہ سے بخشش چاہی اور خدا نے انہیں بخش دیا۔ تو ان دونوں تفاسیر میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی پروردگار عالم نے انہیں توبہ کا طریقہ بھی سکھایا کہ پروردگار عالم سے انہوں نے کہا کہ ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اس طرح سے ہمیں بھی توبہ کا طریقہ بتایا گیا کہ ہم سے بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہم کس طرح توبہ کریں کہ اس گناہ کو اپنے اوپر ظلم سمجھیں کہ پروردگار بے شک ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے، خدا کو اس سے کچھ نہیں بگڑتا ہے۔ کوئی بھی انسان گناہ کرے گا تو اپنے لیے جہنم کو خریدتا ہے، وہ اس کو وہاں پر سزا ملے گی، اللہ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہٰذا پہلے اس چیز کا اقرار کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا یہ گناہ کر کے، اور اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا تو پھر ہم بہت سخت نقصان اٹھانے والے میں ہوں گے، ہمارا کیا انجام ہوگا، ہمارا کیا حال ہوگا۔ اور پھر پروردگار عالم سے ان ہستیوں، ان کلمات کے ذریعے، ان ناموں کے صدقے میں، ان محمد والے محمد کے صدقے میں انسان اپنی توبہ کرے اور اپنے گناہ سے بخشش طلب کریں۔ اور توبہ کے سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کو جیسے ہی اپنے گناہ کا احساس ہو جائے 7 گھنٹے کے اندر فوراً توبہ کرے تو وہ
فوری طور کے اوپر وہ توبہ قبول کی جاتی ہے. لیکن اگر وہ وقت نکل جائے اس کے بعد بھی انسان ان ناموں کے وسیلے سے، ان ہستیوں کے صدقے میں اور اپنے آپ کو اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے، اپنی غلطی کو غلطی سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اپنی غلطی کو مانتا ہے، تو پروردگار عالم اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اور اس کے بعد پروردگار عالم کا دوبارہ کہنا کہ تم سب کے سب زمین کی طرف اتر جاؤ، وہ اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت آدم کہیں گمان نہ کریں، اور جناب ہوا ان کی توبہ قبول ہو جانے کے بعد زمین کی طرف اترنے کا حکم بھی واپس لے لیا جائے گا، بلکہ ان کو اس راستے میں ہر حال میں جانا ہے. گویا کہ وہ اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے کہ وہ زمین کے اوپر اتریں اور اولاد آدم اور ان کی نسلیں جو ہیں پھر وہ اس زمین کے اوپر قائم ہوں. تو اب اس زمین کے اوپر جناب آدم اور ان کی نسلیں جب قائم ہوں گی، جو بھی پروردگار عالم کے احکامات کی پیروی کرے گا وہ کبھی بھی خوف زدہ ہوگا نہ غمگین ہوگا. اس کے لیے جنت کے باغات ہوں گے، اس کی منازل آگے کے لیے آسان ہوگی. اور جو لوگ کافر ہو جائیں گے، یعنی وہی اولاد آدم جو اللہ کی وجود سے منکر ہو جائیں گے، اس کی توحید کے خلاف ہو جائیں گے، اس کی آیات کی تکذیب کریں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے اہل دوزخ شمار ہوں گے. تو جس نے اللہ کے احکامات کی پیروی کی، جس نے اپنے گناہوں کو، غلطیوں کو غلطی سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر توبہ کی، یقینی طور کے اوپر اس کے لیے آگے منازل آسان ہے. اور ان تمام آیات سے ہمیں یہ چیز واضح طور کے اوپر پتہ چلتی ہے کہ تکبر اور غرور انسان کے لیے، کسی کے لیے بھی کس قدر شدید ایک طرح کی مصیبت اور بلا ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان کے سارے بہترین سے بہترین اعمال، عبادتیں سب ضائع اور بیکار ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے ابلیس جو ہے وہ شیطان بنا اور اس کا انجام یہ ہوا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے آگے توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا اور تمام چیزوں کو ہمارے سامنے واضح کیا. پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہم ان آیات کو پڑھیں اور ساتھ ساتھ اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے چلیں. ان تمام چیزوں کو اگر ہماری زندگی میں موجود ہیں تو ترک کریں، اور نہیں ہے تو ان کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دیں گناہوں کو، اور ہر وقت اپنے رب کی طرف توبہ کے لیے متوجہ رہیں، اور ہر رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں، اور ہر دن میں اس جانب اپنا ذہن رکھیں گے کہ ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے. اور اگر ہمیں کسی گناہ کی طرف کوئی بلا رہا ہے تو وہ شیطان ہے، اور اگر ہمیں کسی نیکی سے کوئی روک رہا ہے تو وہ شیطان ہے. یہ چیزیں اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور پروردگار عالم نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا انشاءاللہ ہم اس مقصد کی تکمیل کرنے میں کامیاب ہوں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.